لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ سورہ مزمل کے احکام بیان ہو رہے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں 10 حکم بیان ہوئے جن پر عمل کر لینے سے اللہ کا بندہ اپنے محبوب حقیقی کا قرب حاصل کر لیتا ہے. اللہ کا بندہ اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے. اللہ کا بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے. اور یہ بات بھی بتلائی تھی کہ یہ شروع زمانے کی سورہ مبارکہ ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو شروع ہی سے ان احکام پر عمل کا پابند بنایا اور ان احکام کا عادی بنایا، ان کا معمول بنوایا. پھر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان احکامات پر عمل کر کے ساری دنیا کے لیے نجوم ہدایت بن گئے، چراغ ہدایت بن گئے، ہدایت کی رہنما بن گئے، رہبر بن گئے ان احکامات پر عمل کر کے کہ اس کو اپنا وکیل بناؤ، اپنا کارساز بناؤ. تو یہ جو تیسرا حکم ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ جو اللہ کا نام ہے نا، علماء نے لکھا ہے یہ اس سارے عالم کی جان ہے، اس ساری دنیا کی روح ہے. جس دن یہ نام دنیا میں لینے والا کوئی نہیں ہوگا نا، اس دن دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. گویا اس دنیا کی روح ہے اللہ کا نام، اس دنیا کی جان ہے اللہ کا نام. بتائیے، ذرا تصور کیجئے. دیکھو، بعض باتیں آدمی زبان سے کہہ لیتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ گیا. ایک بچے کو 5000 کا نوٹ دے دو، اسے کیا پتا کہ یہ کیا چیز. سمجھے کہ 5,000 کا نوٹ ہے، وہ تو جا کے 2 ٹافیاں اٹھا کے لے آئے گا.
اور اس کو 5,000 کا نوٹ دے دے گا اور اس سے واپس بھی کچھ نہیں لے گا. اسے کیا پتا کہ یہ 5,000 کا نوٹ اس میں ٹافی کی ساری دکان چھپی ہوئی, کچھ پتا. تو یہ جو ہے کہ یہ جو جملہ ہے جو علماء اور مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام اس دنیا کی روح ہے, اس کی جان ہے. کیا معنی کہ جب ہم اللہ کا نام لیں تو سمجھیں کہ اس دنیا کے وجود کا ہم سبب بن رہے, اس دنیا کے اس کائنات کے باقی رہنے کا ہم سبب بن رہے اس نام کی برکت سے. اب بتائیے کیا دولت ہے, کیا خزانہ ہے, کیا نعمت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے یہ تعلیم دی گئی کہ یہ نام ہمیشہ یاد رکھنا, کبھی اس بھولنا نہیں ہے, ہمیشہ اس نام کو اپنے دل میں بسانا ہے, اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ذاکر بنا دیا, چلتا پھرتا ذکر کا مجسمہ بنا دیا. ذکر ایسا سرایت کر گیا ان حضرات کی ذات میں کہ انہیں دیکھ کے اللہ یاد آتے تھے. آج بھی صحابہ کرام کے تذکرے کرتے ہیں, اللہ کی محبت دل میں جوش مارتی. یعنی وہ صحابہ 14 صدیوں پہلے بیت گئے, مگر جب ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اللہ کی محبت دل میں جوش مارتی. یعنی ایسا ذکر ان میں سما گیا. اور علماء فرماتے ہیں, مشائخ فرماتے ہیں, یہ جو ذکر ہے نا, ذکر یہ ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا. جب آدمی اس ذکر کو اختیار کرے گا, ذکر کرتا رہے گا, یہ ذکر اس ذکر کرنے والے کو مذکور تک پہنچا دے, اللہ تک پہنچا دے, اللہ تک رسائی ہو جائے گی. اس کائنات کے خالق و مالک سے رابطہ جڑ جائے گا. گویا اس کائنات کے خالق اور مالک سے تعلق جوڑنے کا سبب اور ذریعہ ہے یہ ذکر. ایسی بڑی دولت اللہ نے ہمیں دے رکھی, اور ہم کتنے غافل ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیسی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی. اور یہ دولت صحابہ کرام نے اپنے سینے میں سما لی تھی, بسا لی تھی. تو دیکھیے ساری دنیا کے لیے امام بن گئے. تو فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے. پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کا حکم دیا اور کثرت سے ذکر کرنے کو فرمایا. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کثرت سے اللہ کو یاد کرو, بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو. قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار حکم دے رہے. نماز کا حکم دیا مگر فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. آتوا الزکاۃ, زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کثرت سے دو, نماز کثرت سے پڑھو. اس کثرت کا حکم اس کے ساتھ نہیں آیا. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کیے گئے. روزے کا حکم دیا مگر کثرت سے روزے رکھو, یہ حکم نہیں دیا. حج کرو, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ, مگر کثرت سے حج کرو, یہ براہ راست حکم نہیں دیا. مگر جب ذکر کا معاملہ ہے تو فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, ذکر کرو, ذکر بہت زیادہ. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ذکر بہت زیادہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ عقل والے لوگ کون ہیں. اولو الالباب, اولو الالباب کون ہیں؟ کون عقل والے سمجھ والے لوگ ہیں؟ سمجھ والے لوگوں کا تعارف بھی اللہ نے کس انداز سے فرمایا. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. انسان 3 حالتوں میں ہوتا ہے, یا کھڑے ہونے کی حالت میں ہوتا ہے, یا بیٹھے ہونے کی حالت میں ہوتا ہے, یا لیٹا ہوا ہوتا ہے. اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. کبھی کھڑا ہوتا ہے, جب چل رہا ہے تو کھڑے ہونے کی حالت, یا بیٹھا ہوا ہے, یا لیٹا ہوا ہے. تو لب والے لوگ, عقل والے لوگ, سمجھدار لوگ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے, ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے. دیکھیے ایک طرف حکم دیا کثرت سے اللہ کو یاد کرو,
ایک دفعہ ایک جگہ بتا دیا کہ عقل والے سمجھ والے لوگ یہ ہیں جو ہر وقت اللہ کو یاد ہی کرتے رہتے، اور ذکر کے معنی ہی یاد کے، ذکر کے معنی ہے یاد کے، یعنی ہر وقت وہ محبوب حقیقی یاد رہے، اس سے کبھی ظہور، اس کی ذات دل سے ظہول نہ ہو، دل سے وہ ذات کبھی نکلے نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو کثرت ذکر کا عادی بنا دیا، اور ایک جگہ فرمایا کہ لوگوں کے تذکرے نہ کیا کرو، لوگوں کے تذکرے غفلت میں ڈال دیتے، اللہ کا تذکرہ کیا کرو، اللہ کا ذکر اللہ کی یاد دلاتا۔ ایک طرف یہ ہے بتا دیا کہ لوگوں کے تذکرے غفلت میں ڈال دیتے ہیں، لہٰذا دیکھ لیجئے جب ہم لوگوں کے تذکرے شروع کرتے ہیں تو کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں، کسی کی غیبت، کسی کی برائی، کسی کی آبرو ریزی، کسی کے بارے میں کیا، کسی کے بارے میں کیا بدگمانی، کہاں سے کہاں نکل جاتے۔ تو لوگوں کے تذکرے یہ غفلت کا ذریعہ ہے، اللہ کی یاد بھلا دیتے، اور ذکر اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی یاد میں آگے بڑھاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے تذکرے کرو اور لوگوں کے تذکرے نہ کرو۔ تو اب کثرت سے ذکر کا حکم دے دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ سمجھدار لوگ کون ہیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھدار لوگ وہ ہیں جو 100 کے 1000 کر لیں، 1000 کے 1 لاکھ کر لیں، 1 لاکھ کے 10 لاکھ کر لیں، 10 لاکھ کے کروڑ کر لیں، یہ سمجھدار ہے۔ دنیا میں یہ دستور ہے کہ جو پیسہ کمانے کا رنگ ڈھنگ جانتا ہے وہ سمجھدار ہے، اور جو حکومتیں حاصل کر لے وہ سمجھدار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں سمجھدار کی تعریف فرما رہے کہ سمجھدار وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرے۔ تو اب ہمیں سمجھدار بننا ہے، اور سمجھدار بننے کے لیے کثرت ذکر کرنا ہے، اور کثرت ذکر کے ذریعے اللہ کو حاصل کرنا ہے، اللہ کو دل میں بسانا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو کثرت ذکر کا عادی بنایا، بار بار اللہ کو یاد کرو، مختلف عنوان سے اللہ کو یاد کرو۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ رحمتً واسعہ، فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد کرتے ہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کب یاد کرتے ہیں۔ ارے بھائی تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تم تو زمین پر ہو، اللہ کی ذات عرش پر، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہیں اللہ یاد کر رہا ہے؟ کہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جب میں ان کو یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے یاد کرتے ہیں۔ اذکرونی اذکرکم، اذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور ایک جگہ حدیث میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک اس کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے رہتے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی معیت لینی ہے، اللہ تعالیٰ کا ساتھ لینا ہے، تو ذکر سے زبان کو تر رکھنا ہے اور ذکر سے ہونٹوں کو ہلاتے رہنا۔ فرمایا جب تک بندے کے ہونٹ اللہ کی یاد میں ہلتے رہتے تو گویا کہ اللہ کی معیت اس کو ملتی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا تذکرہ جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اکیلائی میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اکیلے یاد فرماتا ہے۔ اور ثابت بنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اکیلا اللہ کو یاد کرتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ جب ان کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ اب اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، حالانکہ ہم تسبیح بھی گھماتے ہیں، ہم تسبیح گھماتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا تھا، تو کیا وجہ ہے؟ وہ بھی یہی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہی تو لیتے تھے، اور ہم بھی وہی کلمات دہراتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، ان کو پتہ چل جاتا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ فرق کیا ہے کہ جو کلمات وہ کہتے تھے وہی کلمات ہم کہتے ہیں۔ وہ کلمات کہتے تھے تو انہیں محسوس ہوتا تھا کہ وہ ہستی ہمیں یاد کر رہی ہے، اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ کبھی ہم نے یہ تصور اور تخیل کیا نہیں ہے کہ وہ ذات ہمیں یاد کرتی ہے۔ یہ تخیل جمانا پڑے گا۔ دیکھو بھائی، یہ جو ہم موبائل پر
نمبر ملاتے ہیں اور ایک لمحے میں رابطہ ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہاں شعاعیں ہیں، یہاں ریز ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، مگر جیسے ہی ہم موبائل کے نمبر ملائیں گے تو وہ ریز جو وہاں امریکہ میں بیٹھا ہے، سعودی عرب میں بیٹھا ہے، وہ اس کو یاد کر دے گی، اس کو بیدار کر دے گی، اور وہ موبائل اٹھائے گا، پھر ہم یہاں بیٹھ کے اس سے باتیں کر رہے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے نمبر ڈائل کیے. اچھا بھائی، نمبر ڈائل ادھر ایک لمحے میں ڈائل ہو گئے اور ایک لمحے میں رابطہ ہو گیا، وہاں سے اس نے اٹھایا اور ہماری باتیں شروع. جب یہاں باتیں شروع ہو رہی ہیں اور جب ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تو ہمارا تعلق کیوں نہیں ہو رہا؟ ہماری باتیں شروع کیوں نہیں ہو رہی؟ معلوم ہوتا ہے کہ نمبر ڈائل کرنے میں کوئی غلطی ہے. ایک نمبر آگے پیچھے ہو جائے، ایک نمبر شروع سے، ایک نمبر آگے پیچھے ہو جائے، بیچ میں سے، آخر میں سے رابطہ نہیں ہوگا. چاہے 1000 دفعہ ملاؤ، یعنی 1000 کال کر لو، سامنے وہ اٹھائے گا ہی نہیں جس سے رابطہ مطلوب ہے. دوسرا اٹھا کے کہے گا رانگ نمبر، حتیٰ کہ وہ یہ نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دے گا کہ یار یہ آدمی کیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، 1000 کالیں اس کی آگے، مس کال میں کہہ رہا ہوں رانگ نمبر ہے، یہ مانتا نہیں. اور ہمارا رانگ نمبر کیوں ہو گیا؟ کہ ایک نمبر کا فرق ہو رہا ہے. پھر ہم نے کسی سے رابطہ کیا کہ بھئی یار وہ اس سے رابطہ ہو نہیں رہا، کیا نمبر ہے؟ اب نمبر چیک کیے تو پتہ چلا ایک نمبر کا فرق ہے. 7 کی جگہ 8 ملا رہے تھے، یا 8 کی جگہ 9 ملا رہے تھے. 9 اور 8 میں کیا فرق ہے؟ تھوڑے سے گول دائرے کا تو فرق ہے، اتنا سا فرق ہے. 9 اور 8 میں کیا فرق ہے؟ 8 میں 2 شوشے ہیں گول، 9 میں 1 شوشہ ہے گول. اتنے سے فرق کی وجہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا. اور وہ صحیح ہوا تو رابطہ ادھر ہوا. اب جب صحیح نمبر ڈائل کیا فوراً رابطہ ہو گیا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کی ریز یہاں چل رہی ہیں، وہ شعاعیں برس رہی ہیں، مگر صحیح تعلق تو ہو، نمبر تو صحیح ڈائل ہو. اگر اہتمام سے، توجہ سے، دھیان سے نمبر ڈائل ہو گیا، پھر رابطہ ہو جائے گا. اور پھر جب رابطہ ہو جائے گا تو جیسے حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اللہ مجھے یاد فرما رہے ہیں. تو جب اللہ یاد فرما رہے ہیں اور میرا تذکرہ فرما رہے ہیں، تو اب میں اپنی حاجات ان کے سامنے پیش کر دوں کہ یا اللہ میری یہ حاجت ہے، آپ یہ پوری فرما دیجیے. اے اللہ مجھے یہ ضرورت ہے، آپ میری یہ ضرورت پوری فرما دیجیے. اے اللہ میری یہ پریشانی ہے، آپ اسے دور فرما دیجیے. اب اس سے کیا ہوگا؟ مقدر میں وہ کام نہیں ہے آپ کے، وہ پریشانی آپ کی تکلیف میں آپ کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے. تو اس کہنے سے وہ تقدیر ٹلے گی نہیں، مگر وہاں سے ایک ایسی عطا ہوگی، ایسا دل پر سکون آئے گا، ایسا اللہ تعالیٰ دل میں اطمینان پیدا فرما دیں گے کہ وہ جو مصیبت تھی، جو دل کو بے چین کر رہی تھی، پریشان کر رہی تھی، وہ سب ختم ہو گیا، کیونکہ تعلق جڑا ہوا ہے نا. تو اب کیا ہوتا ہے بھائی؟ دیکھو، جب آدمی اپنے کمرے میں اے سی چلا لیتا ہے نا، اے سی، اب کمرہ ہر طرف سے بند ہے، تو باہر کتنی لو ہو، کتنی تپش ہو، کتنی گرمی ہو، 50-52 سینٹی گریڈ کی گرمی ہو، مگر اس کا کمرہ ٹھنڈا ہے. بھائی کیوں ٹھنڈا ہے؟ کہ اس نے اے سی چلا رہا. تو جب اس کا تعلق ہو جائے گا نا، صحیح نمبر ڈائل ہو جائیں گے، پھر یہ کہے گا یا اللہ میری یہ پریشانی دور فرما دیجیے، میرے رزق کی تنگی ہے اللہ دور فرما دیجیے. اور مقدر میں وہ تنگی لکھی ہوئی ہے. تو اب وہ تنگی تو دور نہیں ہوگی، وہ تپش، وہ آگ، وہ پریشانی تو اپنی جگہ رہے گی، مگر ایک ٹھنڈک آ جائے گی. دل ایک ٹھنڈک سے بھر جائے گا، ایک سکون اور اطمینان سے بھر جائے گا. اور وہ سکون اور اطمینان پھر اسے پریشان نہیں ہونے دے گا. اس کی پریشانی سب زائل ہو جائے گی، تقدیر اپنی جگہ آئے گی. یہ نہیں کہ سب چیزیں، کیونکہ دنیا ہر خواہش پوری ہونے کی جگہ ہی نہیں. ہم یہ چاہیں کہ کن فیکون یہاں ہو جائے، کن فیکون یہاں نہیں ہوگا. یہاں تو خواہشات کے خلاف، طبیعتوں کے خلاف، مزاج کے خلاف حالات پیش آئیں گے کہ دنیا ہے، یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے اور فانی ہے.
یہاں کا غم بھی فانی، یہاں کی صحت بھی فانی ہے، یہاں کی بیماری بھی فانی ہے، اور یہاں کی دولت بھی فانی ہے، یہاں کی غربت بھی فانی ہے، یہاں کی مالداری بھی فنا ہو جائے گی اور یہاں کی غربت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو جب ہر چیز میں تغیر ہے، یہاں کسی چیز میں دوام نہیں اور اس کو دائم اور ثابت رہنا نہیں ہے، پھر ہم یہ چاہیں کہ بھئی جو میں چاہوں وہ ہو جائے، وہ نہیں ہوگا۔ مگر یہ بات اللہ کب فہم میں ڈالیں گے؟ جب ڈائریکٹ تعلق ہو جائے گا، پھر وہ اللہ سے جو عرض کرے گا بس اس کے مقدر کا ہوگا، اسے دے دیا جائے گا، اس کے مقدر کا نہیں ہوگا، اس کے دل میں تسلی، تشفی اور سکون، اطمینان کی ایسی کیفیات آ جائیں گی کہ اسے پھر کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوگی۔ دیکھیے حضرت عروۃ بن الزبیر ایک بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور صدیقہ کائنات کے بھانجے ہیں۔ احادیث مبارکہ، صدیقہ کائنات کی احادیث مبارکہ کے زیادہ تر روایت کرنے والے حضرت عروۃ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیقہ سے روایتیں، کہ بھانجے تھے، محرم تھے، خوب کثرت سے آنا جانا رکھتے تھے، اور اماں جان سے بہت بے تکلفی سے باتیں پوچھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوچھتے تھے، باتیں پوچھتے تھے، ایک ایک بات بے تکلفی سے پوچھ لیتے تھے، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کو صدیقہ کائنات نے حضرت عروۃ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بتایا، حضرت عروۃ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے امت تک پہنچایا، بے تکلف تھے، بہت بڑے تابعی تھے اور بہت بڑے حدیث کے عالم تھے، اپنے زمانے کے محدث تھے، فقہائے مدینہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، مدینہ منورہ کے فقہا میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور انہوں نے دعا کی تھی، انہوں نے بھی دعا کی تھی، اور جو ہے عبد الملک ابن مروان جو مروانی دور کے بادشاہ تھے، انہوں نے، یہ سب چچا زاد خالہ زاد پھوپھی زاد بھائی تھے، خاندان کے اعتبار سے آپس میں کزن تھے، اس تو بیت اللہ میں مقام ابراہیم پر بیٹھ کر حضرت عبد الملک ابن مروان نے اور حضرت عروۃ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو مقام ابراہیم پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، اب دونوں دوست بھی تھے، تو عبد الملک ابن مروان نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے پورے حجاز کا خلیفہ بنا دیجیے۔ حضرت عروۃ بن زبیر نے آمین کہی، اور پھر حضرت عروۃ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کی باری آئی دعا کی، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے حدیث کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، حضور کے فرامین پہنچانے والا بنائیے۔ بس اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعائیں قبول فرمائیں، عبد الملک ابن مروان کو پوری خلافت عطا فرمائی، اور حضرت عروۃ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا محدث بنایا، فقہائے مدینہ میں شمار ہوا، بہت بڑے عالم تھے۔ اب کیا ہوا کہ بہت پہلے دعا مانگی تھی اور اپنے وقت پہ دعائیں قبول ہوئیں، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث، مدینے کے فقیہ، اور وہ عبد الملک ابن مروان، یہ دمشق کے اندر ان کا دارالخلافہ۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا اپنے دوست کو، عروۃ بن زبیر کو، کہ میں امیر ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے پاس محل میں آؤ، اور دوستی اور رشتہ داری کا بھی تمہیں واسطہ ہے۔ اتنے واسطے دیے تو چلے گئے دوست سے ملنے، جوان بیٹا بھی ساتھ تھا، جوان بیٹا ساتھ تھا، اور یہ دونوں باپ بیٹے مدینے پاک سے نکلے اور دمشق پہنچے، اور محل میں شاہی مہمان تھے۔ شاہی مہمان کے کیا شان ہوتی ہے، اب شاہی مہمان بنے ہوئے ہیں۔ ایک دن عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ شاہی استبل میں چلو، شاہی گھوڑے دیکھو کہ میرے پاس کیسی عمدہ نسل کے گھوڑے ہیں۔ تو اب یہ دونوں باپ بیٹے چلے اس شاہی استبل میں گھوڑے دیکھنے کے لیے۔ تو عروۃ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا جوان بیٹا وہ گھوڑا دیکھ رہا تھا کہ گھوڑے نے ایک ایسی لات ماری جو سر پہ لگی اور دماغ نکل گیا، اور جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا مر گیا۔ کتنے بڑے محدث،
کتنے بڑے فقیہ. تقدیر کا لکھا ہوا غم آتا ہے. یہ اللہ کو منانے والے نہیں تھے, یہ اللہ سے لینے والے نہیں تھے, مگر کیا ہوا, مقدر کا لکھا آیا. مگر چونکہ یہ اللہ کو یاد کرنے والے لوگ تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ ایک دولت دیتے ہیں جس کو رضا بالقدر کہتے ہیں, تقدیر پر راضی رہنا. تو جو ذکر اللہ کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رضا بالقدر عطا فرما دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ملتی ہے, اللہم انی اسألک الرضا بالقدر, اے اللہ تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما, جو مقدر کا لکھا ہے اس پر رضا عطا فرما. اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء. اللہم انی اسألک الرضا بالقدر, اے اللہ تقدیر پر راضی رہنے والا بنا دیجیے. تو جو تقدیر پر راضی رہ جاتا ہے پھر اس کا دل ہر قسم کے غم صدموں کو سہ لیتا ہے, پھر اس کا غم دل پر حاوی نہیں ہوتا. تقدیر کے مصائب, تقدیر کی پریشانیاں, تقدیر کی بیماریاں, تقدیر کی الجھنیں آتی ہیں, یہ نہیں کہ بس ادھر دعا کی اور ختم ہو جائیں گی, مگر اللہ تعالیٰ اسے رضا بالقدر کا مقام عطا فرما دیں گے. اسے ایسی دل میں تسلی دے دیں گے کہ وہ جو صدمے ہیں, وہ جو تکلیفیں ہیں, وہ جو پریشانیاں ہیں, وہ سب ہوا ہو جائیں گی. اب کیا ہوا, جوان بیٹا تڑپتا ہوا مر گیا, کیا کر سکتا ہے؟ تو ایک بزرگ فرمانے لگے, بھائی یہ جو دنیا ہے نا, دنیا اس میں کوئی کسی کا نہیں ہے. ایک انسان اکیلا ہے, دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی جائے گا. تو اب اس کو اکیلے سے تعلق جوڑنا ہے, اکیلا اکیلے کے لیے. وہ فرماتے تھے اکیلا اکیلے کے لیے. تو فرماتے تھے کہ دنیا میں جو آیا ہے اکیلا آیا ہے, آگے جانا بھی اکیلا ہے, تو اس اکیلے سے تعلق جڑ جائے گا تو اس دنیا میں بھی اس کے لیے اچھا ہو جائے گا, آخرت میں بھی اچھا ہو جائے گا. اور اگر اس اکیلے سے جوڑ نہ بیٹھا نا, پھر دنیا میں بھی مصائب ہیں, پریشانیاں ہیں, الجھنیں ہیں, اور آخرت میں بھی اللہ حفاظت فرمائے. اور فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا میری بیوی, میرا بچے, میرے بیٹے, میرے بچے بہت خدمت گزار, میری بیوی بڑی خدمت گزار. بھائی وہ فرماتے تھے کہ اگر پیٹ میں درد ہو جائے اور آدمی تڑپنے لگے, اللہ حفاظت فرمائے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے, اب بیوی کیا کرے گی, دوا دے دے گی, ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے بچے, انجیکشن لگا دیں گے, وہ درد ختم نہیں کر سکتے. درد تو وہ ذاتی ختم کرے گی, وہ اکیلا ختم کرے گا. اس اکیلے کا درد وہ اکیلا ختم کرے گا. سارے مخلص دوست مل کر اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتے. اب حضرت عروۃ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا جوان بیٹا وہ باپ کے سامنے تڑپ رہا ہے اور دم دے دیا. محدث زمانہ ہیں, فقیہ زمانہ ہیں, مدینے کے فقیہ ہیں, مدینے کے محدث ہیں. اب یہ غم آیا ہے, یہ صدمہ آیا ہے, تو کیسے برداشت کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ رضا بالقدر کا مقام عطا فرماتے ہیں ذکر کی برکت سے. تو یہ چونکہ ذاکر لوگ تھے, اب کیا ہوا, اس صدمے نے ان کو معاف نہیں کیا. ارے سفر کی حالت ہے, اس کی ماں سنے گی تو کیا ہوگا, اور اب مدینے جاؤں گا اکیلا تو کیا ہوگا, جوان بیٹے کے ساتھ مدینے سے دمشق آیا تھا, اب دمشق اکیلا جاؤں گا, کیا ہوگا, کیا کریں گے, لوگوں کو کیا جواب دوں گا, گھر والوں کو کیا بتاؤں گا. یہ کچھ بھی نہیں. اب لوگ تعزیت کے لیے آنے لگے دمشق میں کہ حضرت بڑا افسوس ہوا, آپ کا جوان بیٹا چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ جب رضا بالقدر دیتے ہیں تو پھر تسکین کے کلمات بھی خود اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں. تو آئے وہ جو تعزیت کے لیے جو آتا تو اس سے فرماتے کہ بھئی اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے تھے, 4 ایک لیا ہے, 3 تو پھر بھی باقی ہیں. تو 4 بیٹے بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں, تو ایک نعمت اللہ نے واپس لیے, 3 تو دے رکھی ہے. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کی عنایتیں بہت ہیں, اللہ کی عطائیں بہت ہیں. لیا ایک ہے, دیے 3 ہیں, باقی 3 رکھیں. دیکھیے یہ کلمات تسلی وہ غمگین باپ دے رہا ہے جس کے پاس لوگ آ کے اس کو تسلی دینا چاہتے ہیں. یہ دوسروں کو تسلی دے رہا ہے جو خود غم میں مبتلا ہے. یہ ہے رضا بالقدر جو اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے ذاکر کو دیتے ہیں. اب
اپنے خاص بندوں کو یہ دولت دیتے. اب کیا ہوا؟ اب کچھ عرصے اور رہے، اتفاق سے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا، پاؤں میں، اور وہ پھوڑا اتنا بڑا انفیکشن بن گیا کہ اس زمانے کے اطباء نے یہ کہا کہ شاہی مہمان تھے تو شاہی طبیب ہوتے تھے، اپنے زمانے کے ماہر ترین اطباء وہاں موجود تھے. وہ اطباء نے جب دیکھا کہ بھئی یہ پھوڑا تو آج کی اصطلاح میں کہہ لو کہ کینسر ہے، اور یہ کہا کہ یہ تو ٹانگ کاٹنی پڑے گی، ٹانگ کٹے گی ورنہ تو بھئی یہ خطرناک ہے اور یہ سارے جسم میں پھیل جائے گا اور پھر تکلیف بڑھ جائے گی. اب جب اطباء کا یہ طے ہو گیا کہ بھئی یہ آپریشن ہوگا، ٹانگ کٹے گی. کس کی ٹانگ؟ محدث زمانہ کی ٹانگ. کیا یہ اللہ سے مانگ نہیں سکتے تھے کہ یا اللہ میری ٹانگ بچا دے؟ اور کیا اللہ ان کی نہیں سنتے؟ یہ ہے تقدیر پر راضی رہنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر دل ایسا دے دیتے ہیں جو ان تمام صدموں کو جھیل لیتے. ایک اولاد کا صدمہ آیا، اب جسم پہ صدمہ آ رہا ہے اور جسم پہ تکلیف آ رہی ہے. اب اطباء نے ٹانگ کاٹ دی، ٹانگ کٹ گئی. جوان بیٹے کا صدمہ اور یہ اتنی بڑی تکلیف کے ٹانگ کٹ گئی. اب لوگ آ رہے ہیں عیادت کو، حضرت بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا، آپ کی ٹانگ کٹ گئی. تمہارے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 پاؤں دیے ہیں، 1 پاؤں لیا، 3 تو باقی ہے. یہ جو تسلی ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دے دیتے، ان کو رضا بالقدر کا مقام عطا فرما دیتے. پھر وہ ہائے واویلا نہیں کرتے، ارے ہمیں ہی تکلیفیں آ گئی ہیں، جہاں دیکھو بس ہمیں ہی مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ساری آفات پریشانیاں ہمیں ہی آ گئی ہیں، کیا کریں؟ جو کام کرتے ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے، مصائب آئے ہوئے ہیں، بیماریاں آئی ہوئی ہیں، کس نے جادو کرا دیا، کس نے ٹونا کرا دیا، سارے ہمارے دشمن ہوئے پڑے ہیں. جو غافل ہوتا ہے وہ یہ باتیں کرتا ہے، جو ذاکر ہوتا ہے وہ خود تسلیاں دیتا ہے اور آئے ہوئے حالات سے متاثر نہیں ہوتا، رضا اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتا. اب کیا ہوا؟ بغیر بیٹے کے کٹی ٹانگ کے ساتھ مدینہ منورہ لوٹے. مدینے میں پہنچے تو لوگوں میں کوہرام مچ گیا. اس زمانے کے واٹس ایپ تو تھے نہیں کہ فوراً اطلاع مل جاتی. سب نے کہا ارے حضرت بیٹا کہاں گیا؟ ارے حضرت یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ وہی تسلی کے کلمات. ہمارے یہاں تو یہ نا کہ پھر زخم ہرا ہو جاتا ہے، کچھ عرصے بعد کوئی کسی مرحوم کی یاد دلاتا ہے تو زخم ہرا ہو جاتا ہے، پھر ہائے واویلا شروع ہو جاتے ہیں، ارے یہ ہوا ایسا ہوا. اب پھر وہی کلمات تسلی، ارے اللہ کی شکر ہے اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے، 1 لیا ہے 3 موجود ہیں، اور بھائی 2 ہاتھ 2 پاؤں ہیں، 1 پاؤں لیا ہے ابھی 1 پاؤں 2 ہاتھ باقی ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں، مصائب تکلیفیں تو بہت تھوڑی. یہ ہے رضا بالقدر. یہ مقام اللہ دے دیتے ہیں کس کو؟ جو ذکر کا اہتمام کرتا ہے. تو ذکر جو ہے آدمی کثرت سے کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ ذکر پہ ڈالا اور کثرت ذکر پہ ڈالا. آج ہم لوگ جو غافل ہیں، جو مصائب آئے ہوئے ہیں، جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے ہم میں سے ہر ایک پریشان ہے. اس کی پریشانی کی وجہ یہ کہ ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے. بھائی اگر دل اللہ کی یاد سے بھر جائے، ایک علاقے میں قحط آ گیا. قحط اس زمانے میں آتا تھا. اللہ کا فضل ہے اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قحط سالی سے بچایا ہوا ہے. چیزیں مہنگی ہیں، قحط کی شکل بدلی ہے مگر چیزیں موجود ہیں. یہ نہیں کہ گندم ختم ہو گئی، چینی ختم ہو گئی اور بھائی آٹا ختم ہو گیا، دالیں ختم ہو گئیں. مہنگائی ہوئی مگر اللہ کا فضل ہے نعمتیں موجود ہیں. ہمارے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. مہنگائی ہے مگر نعمتیں موجود. اس زمانے میں قحط کی شکل یہ ہوتی تھی کہ چیزیں ہی ختم، اب اشیاء ضرورت موجود ہی نہیں. اب لوگ پریشان کہ بھئی آٹا ہی، کسی کے گھر میں آٹا نہیں ہے، اب کیا کھائیں؟ چاول بھی نہیں ہے، اب کیا کھائیں؟ بس کھجور ہے، پانی ہے، اس سے پیٹ بھر رہے. اور سارے گندم کے ذخیرے ختم، ہر شہر میں ہر آدمی پریشان. تو ایک غلام کہیں جا رہا تھا اور بڑا خوش تھا. اس غلام کو کسی نے کہا ارے بھائی سب لوگ پریشان ہیں،
ہر ایک پریشانی میں مبتلا ہے، اور سب کے گھروں سے گندم ختم ہو گیا، آٹا ختم ہو گیا، اور کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، اور تم اتنے خوش ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا بھئی میرے آقا کے گھر بہت گندم رکھی ہوئی ہے، میرے آقا کے پاس بہت گندم رکھی ہوئی ہے، مجھے 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، میں خوش ہوں۔ کہنے والا کو ایک عجیب دھچکا لگا، ارے یہ غلام اپنے آقا کی چند بوریوں پر اتنا خوش ہے، اور میں اپنے آقا کے ہزاروں خزانے کے باوجود اتنا پریشان ہوں۔ تو جو ہے لگ گئی، تو چوٹ لگی اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دیکھو وہ غلام سکھا گیا اس کو کہ میرے آقا کے پاس تو بوریاں رکھی ہوئی ہیں گندم کی، اور مجھے کیا فکر، میرا آقا مجھے 2 وقت کی روٹی دے دیتا ہے، مجھے کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں۔ تو وہ چوٹ لگی دل پہ کہ میرے اللہ کے پاس اتنے خزانے ہیں اور میں ایسے پریشان۔ اب وہ یہ ہے اللہ کا ذکر کی طرف میلان۔ تو اس لیے یہ چوٹیں اس کو پڑتی ہیں جو پہلے سے زمین بنا لیتا ہے، اور غفلت بھری زمین ہو، بنجر زمین ہو، اس پہ بارش برسے تو کیا فائدہ، زرخیز زمین ہوگی تو پھر کام بنے گا۔ تو اس لیے اللہ کے ذکر کی کثرت کرنی ہے اور اللہ سے تعلق جوڑنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ گیا، دنیا کے مصائب بالکل ہلکے ہو جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے، تقدیر کے لکھے آئیں گے مگر ہلکے ہو جائیں گے، سہل ہو جائیں گے، حاوی نہیں ہوں گے، آدمی ان سے پریشان نہیں ہوگا، خوش رہے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور اس پر انعام ملے گا، وہاں جا کے لے لیں گے، وہاں لے لیں گے، وہاں جا کے لے لیں گے، وہاں مل جائے گا، تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سیدہ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ جا رہی تھی تو ٹھوکر لگی تو پاؤں سے خون کا فوارہ نکلا، ناخن چھل گیا تو مسکرانے لگی۔ تو خادماؤں نے پوچھا کہ اماں جان، یہ تو تکلیف کا موقع ہے، چلانا چاہیے، رونا چاہیے، آپ مسکراتی ہیں۔ فرمایا وہ اس تکلیف پہ جو جنت میں اللہ تعالیٰ اجر دیں گے نا، وہ سامنے آ گئی، اسے دیکھ کر مسکرا اٹھی کہ یہ تکلیف فانی اور وہ اجر باقی۔ یہ ذاکروں کی باتیں ہیں۔ اللہ کا ذکر جب آدمی کر لیتا ہے، اللہ کی یاد کو دل میں بسا لیتا ہے، تو صدموں پر اللہ ایسے استحضار کراتا ہے۔ یہ ذاکرہ خاتون تھیں اپنے زمانے کی، تو ان کو اللہ نے استحضار کرا دیا کہ کیا ملے گا، بس اس استحضار میں خوش ہو گئی، تکلیف کو بھول کر مسکرا اٹھی کہ تکلیف عارضی ثواب باقی۔ تو یہ کب دولت ملتی ہے؟ جب آدمی ذکر سے اپنے دل کی زمین کو زرخیز کر لے، آباد کر لے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا اور ذکر کے ذریعے اپنے دل کو آباد کرنا۔ تو یہ شروع زمانے کی صورت ہے، اس میں فرمایا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے۔ تو اللہ کا اس میں ذات ہے، ذاتی نام، اور اس لفظ اللہ میں اللہ نے عجیب چاشنی رکھی ہے۔ جب اس کی عادت ہو جاتی ہے آدمی کو، تو پھر آدمی اس میں مگن ہی رہتا۔ ایسے اللہ والے بھی دیکھے اور ان سے ملاقات ہوئی کہ جب ان کے گلے لگے، ان سے معانقہ کیا، تو ان کے دل سے اللہ اللہ محسوس ہوتا، اور ان سے جب معانقہ ہو گیا تو کئی گھنٹے دل اللہ اللہ کرتا تھا۔ ایسے اللہ والے بھی دیکھے، کیوں؟ ذکر ان سرایت کر گیا ان کے دلوں میں۔ تو پہلے کے مشائخ تو مراقبے کراتے تھے، ذکر خفی کراتے تھے، ذکر جہری کراتے تھے کہ کسی طریقے سے اللہ کا ذکر دل میں سرایت کر اور زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، اور اس کی مشقیں کراتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک ذکر ایسا ہوتا تھا کہ مشق کرا کر اس کا عادی بنایا جاتا تھا کہ ہر سانس میں اللہ نکلے، ہر سانس میں اللہ نکلے، ایسی مشقیں کراتے تھے۔ اور جب اللہ کا ذکر سرایت کر جاتا ہے تو پھر اللہ سے تعلق جڑنے لگتا ہے، پھر آدمی گناہوں سے بچتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف چلتا ہے، ترقیاں ہوتی ہیں اسے، پھر پیچھے نہیں ہوتا، پھر آگے ترقیاں کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جو اللہ کا ہم نے پہلے بتایا کہ ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچاتا ہے، ذکر کرنے والے کو اللہ کی ذات تک پہنچا دیتا ہے۔ تو جب جتنا کثرت سے ذکر کرے گا، اللہ سے تعلق جڑے گا۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو مختلف پیرائے سے ایسی ترغیب دی کہ ہر صحابی مجسمہ ذکر بن جائے، ایسے ذکر کے فضائل بتائے اور ایسا شوق دلائے ذکر کا کہ ہر صحابی جو گویا ذکر کا مجسمہ تھا، ذکر ان کے دل و دماغ میں اور سراپا میں سرایت کر گیا، ایسے ذاکر بنے، اور بار بار تاکید کی۔ لہذا ایک جگہ فرمایا کہ جس شخص کو ذکر کرنے والی زبان مل جائے، شکر کرنے والا دل مل جائے اور مصائب کو برداشت کرنے والا جسم مل جائے اور نیک بیوی مل جائے، اسے دنیا کی بھی ہر بھلائی مل گئی اور اسے آخرت کی بھی ہر بھلائی مل گئی۔ 4 چیزیں، اسے دنیا کی بھی ہر بھلائی مل گئی اور آخرت کی بھی ہر بھلائی مل گئی۔ اس میں فرمایا سب سے پہلے ذکر والی زبان، جس کو یہ مل جائے اسے ہر چیز دنیا کی دولت مل گئی۔ بتائیے، اب ذکر زبان پر ایک دن میں جاری ہو جائے، محنت کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، مشقیں کرنی پڑیں گی اور ایسا رسوخ ہو جائے کہ پھر زبان ہر وقت تر و تازہ رہے۔ لہذا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ ذکر کی ایسی عادت بن گئی کہ بیت الخلاء میں بھی جاتے تو پھر زبان کو دانتوں میں دبا لیتے، بعض کتابوں میں لکھا ہے، تاکہ زبان اس وقت ذکر میں نہ چلے۔ اس وقت پھر ذکر قلبی ہوتا تھا، ہر وقت زبان اللہ کی یاد میں آباد رہتی۔ تو یہ فرمایا، اور شکر کرنے والا دل، کہ ہر وقت نعمتوں کا استحضار دل میں رہے۔ آج ناشکری بہت، دیکھو کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، بھائی آٹا کتنا مہنگا ہو گیا، مگر اللہ کا شکر ہے ہر گھر میں 3 وقت کی روٹی ہے، حتیٰ کہ غریبوں کے گھر میں بھی لوگوں کو دلوں میں اللہ ڈال دیتے ہیں کہ بھائی اس کو راشن پہنچا دو، اس کو راشن پہنچا دو۔ حتیٰ کہ جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو غریبوں کے گھروں میں راشن کے کٹے جمع ہو گئے، دکانیں بند ہیں، راشن کے کٹے گھروں میں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ کیا نظام ہے؟ تو ہم لوگ ناشکری میں مبتلا ہیں۔ آج دیکھو اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ نعمتیں کہ صحابہ تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مشقتوں میں انہوں نے زندگی جھیلی، ہمیں کیسے کھانے ملتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ ہے کہ بھئی نعمتوں کی قدر ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن، یہ فاتح مکہ ہیں، فاتح مکہ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کچھ کھانے کو ہو تو لاؤ۔ اب سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ بیچاری پریشان ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ پریشان ہو رہی ہیں، فرمایا بھائی کچھ تو ہوگا، فرمایا کچھ سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہیں اور سرکہ ہے، سرکہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم ہے نعم الادام الخل، نعم الادام الخل، کہ خل جو ہے، سرکہ جو ہے، یہ تو بہترین سالن ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ایک مقام پر کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ سالن سے محروم نہیں ہے گھر۔ اور ایک جگہ فرمایا نعم الادام الملح، نمک بہترین سالن ہے، نمک کو بہترین سالن فرما دیا۔ اور فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں نمک ہو وہ گھر سالن سے خالی نہیں۔ تو فاتح مکہ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سرکہ اور خشک روٹی تناول فرما دی۔ حالانکہ بکرے کے بکرے ذبح ہو سکتے تھے اور اس زمانے میں ہرن بھی ہوتے تھے، وہاں مکے کے ریگستانوں میں ہرن کا گوشت بھی آ سکتا تھا۔ فاتح مکہ ہیں، کوئی کم آدمی، اور امام الانبیاء ہیں، مگر فتح مکہ کے موقع پر کتابوں میں لکھا ہے، روایت میں آتے کہ سرکہ اور خشک روٹی تناول فرمائے۔ دیکھیے نبی تو ہمیں یہ تعلیم دے رہے کہ نمک بھی بہترین سالن۔ تو اب ہم ان چیزوں سے کتنے دور ہو گئے، ہم کہیں گے سالن گھر میں پکے گا
تو سمجھو کہ گھر میں ہے، اور سالن نہیں پکے گا تو سمجھو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنی خواہشات کو بڑھایا ہے، اب ان خواہشات کو تھوڑا کم کر لیں، کبھی نمک سے روٹی کھا لیں۔ جب ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ نعم الادام الملح، بہترین سالن نمک ہے، بہترین سالن سرکہ ہے، تو اس کی مشق کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ طبیعتوں میں جفاکشی آتی ہے، تنعم کی عادتیں ختم ہوتی ہیں۔ اپنی اولادوں کو یہ مشقیں کرانی ہیں کہ وہ تنعم میں نہ پڑیں، ناز و نعمت میں نہ پڑیں۔ جتنا آدمی ناز و نعمت میں پلتا ہے ناشکری پڑتی ہے۔ اب اسے آپ نے ہر نعمت تو دے دی، اب جب وہ نعمت نہ ملی تو ناشکری، یہ بھی نہیں ہے میرے پاس، یہ بھی نہیں ہے میرے پاس، یہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ اب وہ بچہ ناشکری کرتا ہے، اور پھر جو ہے نعمتوں میں ہوتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ شکر کرنے والا جو دل ہے نا، وہ اس دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا اور آخرت کی خیر اسے مل گئی جس کو ایسا دل مل گیا جو شکر کرتا ہے۔ اور شکر کرنے کا والا دل سے مراد کیا ہے؟ کہ ہر وقت نعمتوں کا استحضار، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں، یہ نعمت دی ہے، وہ نعمت دی ہے۔ بیمار ہو گیا تو بھی دل مطمئن ہو کہ ارے بھائی مہینوں صحت مند رہے، چند دن کے لیے بیمار ہو گئے تو کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے بیماری۔ اور مہینوں کھایا ہے اچھا، تھوڑا سا کچھ ہلکا کھا لیں گے تو کیا حرج ہے۔ اور برسوں اچھے لباس پہنے، اب اگر ہلکا پہن لیں تو کیا حرج ہے۔ تو اب آدمی جب اپنے اسٹیٹس سے کچھ نیچے آئے گا تو پھر شکر کی توفیق ملے گی۔ اور آدمی بس اوپر کو دیکھتا رہے، اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتا رہے، تو پھر ناشکری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قصہ لکھا ہے، فرمانے لگے، بہت بڑے محدث، فرمانے لگے کہ بہت بڑے امیر کبیر آدمی تھے، تو سواری بھی عمدہ، لباس بھی عمدہ، مکان بھی عمدہ، مگر فرماتے تھے کہ ہر وقت مجھے یہ تھا کہ میرے پڑوسی کے پاس جو گھوڑا ہے وہ اعلیٰ نسل کا ہے، اور میرے فلاں پڑوسی نے جو لباس پہنا ہے بڑا شاندار پہنا ہے، اور بھئی اس کا جو مکان ہے وہ ذرا بہت عمدہ ہے۔ تو ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ اس سے بڑھیا مکان لے لوں، اس سے بڑھیا جبہ لے لوں، اس سے بڑھیا گھوڑا لے لوں، ہر وقت یہ ذہن میں خلفشار رہتا تھا۔ پھر فرمایا کہ میں نے اپنا گھر بدل لیا اور ایک غربا کی بستی میں گھر لے لی، غربا کی بستی۔ اب وہاں جب میں نے دیکھا کہ میرا لباس سب سے اچھا، میری سواری سب سے اچھی، اور میرا کام گھر سب سے اچھا، اور لوگ بیچارے اتنی اذیتوں میں ہیں، اتنی تکلیفوں میں ہیں، تو جب میں نے نیچے والوں پر نگاہ کی تو میرا دل شکر سے بھر گیا، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ تھے تو ویسے محدث، بہت اللہ والے، تو اب دل شکر سے بھرنے لگا کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے ایسی نعمتیں دی، ایسی نعمتیں دی، ایسی نعمتیں دی۔ تو ہمیشہ آدمی نیچے والوں کو دیکھ لیا کرے تو شکر والا دل بنتا چلا جائے گا، اوپر والوں کو دیکھتا رہے گا تو ناشکری والا دل بنے گا۔ تو شکر والا دل بنانے کے لیے نیچے والوں کو دیکھو اور نعمتوں کو خوب یاد رکھو، تو دل آہستہ آہستہ شکر کرنے والا بنے گا۔ اور زبان ذکر کرنے والی کیسے بنے گی؟ کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر زبان پر جاری رہے، مختلف کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے۔ اور سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب مجھ سے اعمال ہوتے نہیں، آپ مجھے کوئی آسان عمل بتا دیجئے کہ میں بیٹھی بیٹھی کرتی رہوں۔ فرمایا کہ ام ہانی، جس کا مفہوم ہے کہ ام ہانی 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کر، یہ 100 غلاموں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے، اور 100 دفعہ الحمدللہ کہہ لیا کر، یہ 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں دینے سے بہتر ہے، اور 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اور یہ جو ہے لاکھوں روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کر، یہ زمین اور آسمان کو ثواب سے بھر دے گا۔ اب دیکھیے یہ عمل سکھا دیا، اور فرمایا کہ ام ہانی اگر یہ تو عمل کرے گی تو مکے میں سب سے زیادہ عمل والی اور ثواب والی خاتون تو بن جائے گی، الا یہ کہ کوئی اور دوسرا یہ عمل کرے یا اس سے زیادہ کرے۔ دیکھیے کیا شوق دلا دیا، بڑھاپے میں عمل بتا دیا کہ بھئی 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لو، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لو، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ تیسرا کلمہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ دنیا میں ہر چیز وہ
اللہ کی رحمت سے دور ہے، ہر چیز اللہ کی رحمت سے دور ہے، صرف اللہ کی یاد ایسی چیز ہے جو اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی ہے۔ تو ہر وقت آدمی اللہ کی یاد میں لگے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ زبان سے 3 باتوں کے علاوہ چوتھی کوئی بات ہی نہ نکلے، باقی سب بیکار ہے، سب خطرے کی چیزیں، سب نقصان اور خسارے میں ڈالنے والے۔ 3 کلام بس زبان سے نکلنے چاہیے۔ ایک، امر بالمعروف ہونا چاہیے، نیکیوں کی تلقین، نیکیوں کا پرچار، نیکیوں کی ترغیب، نیکیوں کی دعوت، یہ ہونا چاہیے زبان پر بس۔ اور دوسرا، نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا کہ بھئی یہ گناہ ہے، اس سے بچو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس سے بچو، بھئی اس گناہ سے بچو، اس نافرمانی سے بچو۔ زبان پر یہ دعوت ہونی چاہیے، نیکیوں کی دعوت ہو، برائیوں سے روکنے کی دعوت ہو، اور تیسرا اللہ کا ذکر، بس ان 3 کاموں میں زبان مشغول رہے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، وہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یہ 3 چیزیں کرنے کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسے تربیت فرمائی، اس طرح ذوق شوق دلایا کہ آدمی کثرت سے ذکر کرنے والا بن جائے۔ تو فرمایا کہ 4 چیزیں، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، اور مصائب کو اور تکلیفوں کو برداشت کرنے والا، صبر کرنے والا جسم صبر کرنے والا ہو۔ کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، ویسے سے من جانب اللہ سمجھے، زیادہ آہ و فغا نہ کرے، زیادہ شور شرابہ ہائی واویلا نہ کرے۔ تو یہ جو جسم ہے برداشت کرنے والا، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے۔ اور چوتھی جو نعمت ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، وہ نیک بیوی ہے۔ وہ نیک بیوی جو نیکی کے کاموں میں مدد دیتی ہے، جو اولاد کو نیکی کی تلقین کرتی ہے، جو اولاد کو نیک صالح بنانے کی فکر کرتی ہے، تو یہ دنیا کی بہت بڑی دولت ہے۔ تو بھائی یہ جو فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو موقع موقع کی دعائیں تلقین فرما دی کہ یہ اس وقت یہ دعا پڑھ لو، اس وقت یہ دعا پڑھ لو، اس وقت یہ دعا پڑھ لو۔ تو آدمی ان دعاؤں میں لگے تو یہ سب ذکر ہی ذکر ہے۔ کوئی گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ لی، یہ ذاکر ہے۔ گھر میں آتے ہوئے دعا پڑھ لی، یہ ذاکر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی رات کو گھر میں آتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گویا گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے، اللہ کا نام لے لیا، اور جب کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لے، اللہ کا نام لے لے، تو شیطان اپنے لشکر کو کہتا ہے، ارے بھائی اس گھر میں نہ تمہارے لیے طعام ہے نہ قیام ہے، نہ تم یہاں رہ سکتے ہو نہ کھا سکتے ہو، ارے بھائی کوئی اور گھر تلاش کرو، یہاں تو بھوکا رہو گے اور گھر بھی نہیں ملے گا، نہ بستر ملے گا نہ کھانا ملے گا، نکلو اس گھر سے۔ صرف 2 گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ اور کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ۔ اب بتاؤ، رات بھر شیاطین سے حفاظت ہو گئی، اب کوئی جنات اثر کرے گا، کوئی جادو اثر کرے گا، کوئی نقصان پہنچے گا اس آدمی۔ اور روایت کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے رات کو اور بسم اللہ نہیں کہتا، اور کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ نہیں کہتا، تو شیطان اعلان کرتا ہے، ارے بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اس گھر میں بستر کا بھی انتظام ہے، کھانے کا بھی انتظام ہے، طعام بھی ہے، قیام بھی، آ جاؤ۔ اب جب وہ آ جائیں گے بھائی جنات اور شیاطین تو کیا ہوگا؟ دیکھو جہاں جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، سمجھ لو جنات شیاطین آ گئے، کیونکہ یہ وسوسے ڈال کے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اب جس گھر میں میاں بیوی کی نہیں بنتی، سمجھو اس گھر میں شوہر جب گھر میں آتا ہے بسم اللہ نہیں کہتا، کھانا کھاتا ہے بسم اللہ نہیں کہتا، تو آ گئے شیاطین۔ اب رات بھر شوہر کے دل میں بدگمانیاں ڈالیں گے، بیوی کے دل میں ڈالیں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے، ہر جگہ یہ حال ہے۔ تو لہٰذا شیاطین سے حفاظت اللہ کے رسول نے سکھا دی۔ تو یہ بسم اللہ کس کو یاد رہے گا؟ جو ہر وقت ذکر کرنے والا ہوگا، تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی ذکر کرے گا، کھانا کھاتے ہوئے بھی ذکر کرے گا، تو شیاطین اس کے گھر سے نکل جائیں گے۔ تو ہر موقع پر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی تلقین فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف موقع کی دعائیں یاد کرنا، اپنی اولادوں کو سکھانا، ان کی عادت ڈلوانا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور روزانہ ذکر کرنا،
بھئی یہ جیسے آیا کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو فجر کی نماز پڑھ لے جماعت سے اور اشراق تک وہیں بیٹھا رہے اور ذکر کرتا رہے، تیسرا کلمہ پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو، جنت واجب، وہیں بیٹھا بیٹھا اشراق تک بیٹھا ہوا ہے، جنت واجب ہو۔ اب جنت اور جو دوسرے فضائل ہیں کہ حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، وہ مستقل، اور جنت کا وجوب مستقل۔ تو صحابہ کرام کو صبح ہی اٹھنے کے بعد صبح 7 اشراق تک ذکر میں لگا دیا اور ایسا شوق دلا دیا کہ بھئی جمے رہو۔ اب بتاؤ، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق تک بیٹھے رہتے تھے مسجد۔ اپنے عمل سے بھی صحابہ کو ترغیب دی، اپنے قول سے بھی ترغیب دی کہ اب جب صبح اشراق تک صحابہ ذکر کرتے رہیں گے، دن کا آغاز ہی اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے ہوگا، تو پھر سارا دن کیسے گزرے گا؟ کتنا ذکر کی انوار ملیں گے، کتنی برکات ملیں گی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار تعلیم فرمائے ان کا اہتمام، تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر صبح بھی آدمی پڑھ لے اور عصر سے مغرب تک بھی پڑھ لے، خواتین بھی اس کا اہتمام کریں۔ تو جتنا ہم ذکر کا اہتمام کریں گے اتنا رحمتیں برکتیں ہمارے گھروں پر نازل ہوں گی، جنات شیاطین جادو ٹونا سب ختم ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ذکر سے ہم حاصل کر سکتے ہیں دولت، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معیت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی، اور سارے کام دنیا آخرت کے بننے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ نستغفر اللہ ونتوب الیہ، نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ یا اللہ، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے دل گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ اللہ، ہم بہت زیادہ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ذکر سے دور ہیں، غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، جو ڈوبا ہوا ہوتا ہے وہ خود پار نہیں ہو سکتا، جو ڈوبا ہوا ہوتا ہے اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ، ڈوبا ہوا جتنے ہاتھ پاؤں چلاتا ہے اتنا ہی وہ ڈوبنے لگتا ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا اللہ، ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں اور مسلسل ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور جتنے ہاتھ پیر چلا رہے ہیں اتنا اور اس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں آپ کی مدد کا سہارا چاہیے۔ آپ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اپنی مدد ہمارے شامل حال فرما کر ہمیں ان معصیتوں سے نکال لیجیے، ان گناہوں کے دلدل سے نکال لیجیے۔ یا اللہ، یہ سورہ مزمل میں آپ نے حکم دیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ۔ یا اللہ، جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس حکم پر عمل کیا آپ نے توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ، آپ کو اسی رحمت کاملہ کا واسطہ آپ ہمیں بھی اسی طرح ذکر کرنے والا بنا دیجیے، اور خوب کثرت سے ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور جیسے آپ کے اولیاء اللہ، ان کی زبانیں آپ کی یاد سے تر و تازہ رہتی تھیں، ان کے دل آپ کی یاد سے معمور ہوتے تھے۔ یا اللہ، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، مہربانی سے ہماری زبان کو بھی اپنی یاد سے، ذکر سے تر و تازہ فرما دیجیے، ہمارے قلوب کو بھی اپنی یاد سے معمور فرما دیجیے۔ یا اللہ، آپ ہماری معصیتوں کو نہ دیکھیے، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے۔ ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اور مبارک زمانے سے 14 صدیاں دور ہیں۔ آپ ہی مہربانی فرما دیجیے، ہمیں ذاکرین میں شامل فرما لیجیے، ہمارے دل کو ذکر کا مرکز بنا دیجیے، اپنی یاد کا مرکز بنا دیجیے۔ آپ کی یاد سے ہمارا دل معمور فرما دیجیے، آپ کی پاک نام کی برکت سے ہمارے دل کو پاک کر دیجیے۔ اے اللہ، یہ دل بہت سیاہ ہو چکا ہے، اپنے پاک نام کے انوار سے اس دل کو بھی منور فرما دیجیے۔ یہ دل گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے، یا اللہ، آپ اپنے پاک نام کی برکت سے اس دل کی سیاہی کو دھو دیجیے۔ اے اللہ، آپ مہربانی فرما دیجیے، ہمیں اپنے فضل سے محروم نہ فرمائیے، اپنے پیاروں کے وسیلے سے اے اللہ ہمیں بھی ذکر کرنے والا بنا دیجیے،
ذاکرین اور ذاکرات میں ہمیں شامل فرما لیجئے۔ آپ کا حکم ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے اللہ کثرت سے ذکر کرنے والا ہمیں بنا دیجئے۔ اے اللہ آپ نے اولو الالباب کی علامت یہ بتائی کہ وہ ہر حال میں ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی اولو الالباب میں شامل فرما لیجئے۔ کثرت ذکر ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجئے، کثرت ذکر ہماری اولادوں کے نصیبوں میں لکھ دیجئے، ہمارے دوست احباب محبت کرنے والے خدمتیں کرنے والے سب کے مقدر میں لکھ دیجئے، ان کی اولادوں کے مقدر میں لکھ دیجئے، بھائی بہن دوست احباب دعاؤں کی درخواست کرنے والے سب کو ذکر کرنے والا بنا دیجیے، ان کی اولادوں کو ذکر کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہر طرف بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، اے اللہ باطل والے اور جنات شیاطین نے ہمارے گھروں میں بے دینی کو پھیلایا ہوا ہے، غفلتوں کے سمندروں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے پاک نام کی برکت سے، اے اللہ یہ آپ کا پاک نام اس دنیا کی روح ہے، اس دنیا کی جان ہے، اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں بھی اے اللہ رحمتوں کا نزول فرما دیجئے، ہمارے گھروں میں خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، سب افراد خانہ کو ذاکرین میں شامل فرما لیجئے، شاکرین میں شامل فرما لیجئے، ذکر کرنا ہماری گھٹی میں ڈال دیجئے، اے اللہ کثرت ذکر ہماری عادت بنا دیجئے، ہمیں سراپا ذکر بنا دیجئے، اپنے پاک نام کی حلاوت، اپنے پاک نام کی لذت، اپنے پاک نام کی چاشنی ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کا پاک نام جس میں آپ نے بڑی مٹھاس رکھی ہے، اے اللہ ہم نے گناہ کر کے اس کی مٹھاس سے ہم محروم ہو گئے، آپ اپنے فضل سے اس کی مٹھاس ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ اللہ کیسے آپ کے پاک نیک بندے تھے جو آپ کا پاک نام لیتے تھے تو ان کا منہ میٹھا ہو جاتا تھا، ان کا رواں رواں شہد کا دریا بن جاتا تھا۔ اے اللہ یہ کیفیات بلا استحقاق ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے۔ آپ تو آپ ہیں، آپ سے جو مانگیں گے آپ دیں گے، اے اللہ آپ محروم نہ فرمائیے۔ روئیں روئیں کو ذاکر بنا دیجیے، اے اللہ خون کے قطرے قطرے کو ذاکر بنا دیجیے۔ ذکر میں ہمیں اے اللہ سراپا ڈبو دیجیے، اپنی یاد سے ہمیں اے اللہ آشنا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم بہت ناآشنا ہو چکے، آپ کے پاک نام سے بہت بے اعتنائی آج تک برتی ہے۔ اللہ اتنی بڑی آپ نے ہمیں دولت دی، ہم نے ناقدری کی، اس ناقدری کی اس کو ہماری معاف فرما دیجئے، اور اپنے فضل سے اب ہمیں اپنے پاک نام کی قدردانی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس پاک نام کی ہمیں قدردانی نصیب فرما دیجئے، اپنے ذکر سے ہمیں اے اللہ آباد کر دیجئے، محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ ذکر کی برکتیں ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آج ہم غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اشیاء ضرورت مہنگی ہو گئی، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو گئی۔ یا اللہ آپ ہی مہربانی فرمائیے، اشیاء ضرورت کو ارزاں فرما دیجئے، کھانے پینے کی اجناس کو اللہ بالکل سستا فرما دیجئے، ان میں برکتیں ڈال دیجئے، پانی بجلی گیس کی نعمتوں میں برکتیں اور فراوانیاں عطا فرما دیجئے۔ آپ اکرم الاکرمین ہیں، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، اپنے فضل و کرم سے اللہ خوب نعمتوں کی فراوانی عطا فرما دیجئے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے سارے کبیرہ صغیرہ معاف فرما دیجئے، اور اے اللہ آئندہ ہمارے ہر گناہ سے بچنے کی ہمت توفیق عطا فرما دیجئے۔ نیٹ کے فتنے سے، موبائل کے فتنے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے، ہماری نسلوں کی اولادوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس فتنے نے بہت سے لوگوں کو اے اللہ آپ سے غافل کر دیا، آپ اپنے فضل سے سب کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ ہدایت کی عمومی ہوائیں چلا دیجئے، بے دینی کی آگ کو ختم فرما دیجئے، خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے بھی لوگ بیمار ہیں، سب کو شفاء کلی عطا فرما دیجئے۔ ہماری لطفی مسجد کے ایک ساتھی لالا بھائی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کلی عطا فرما دیجئے، صحت عافیت سلامتی عطا فرمائیے۔ یہ بھی مسجد کے اللہ کھوٹے ہیں،
ہماری مسجد کی رونق ہیں، اللہ انہیں جلد صحت یاب فرما کر پھر سے مسجد کی رونق بنا دیجیے، عافیت کا سلامتی کا معاملہ فرما دیجیے۔ اور جتنے لوگ بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، بھائی انیس کے بیٹے بلال کے بچے کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو بھی شفاء کلی عطا فرما دیجیے۔ اور جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں، ہاسپٹلوں میں، سب بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر قسم کی عافیت سلامتی ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ رزق کی وسعتیں برکتیں ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ وسعتوں برکتوں والا رزق ہمیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن گھروں میں ناچاقیاں ہیں اے اللہ وہ دور فرما دیجیے، شوہر اور بیوی میں محبتیں پیدا فرما دیجیے، ساس بہو میں محبتیں پیدا فرما دیجیے، نند بھاوجوں میں محبتیں پیدا فرما دیجیے، بھائی بہنوں میں آپس میں محبتیں الفتیں پیدا فرما دیجیے۔ جہاں بھی اللہ توڑ اور فساد کی شکلیں ہیں آپ اپنے فضل و کرم سے وہاں محبت مودت کی فضائیں قائم فرما دیجیے۔ اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سب گھروں میں خیر بھلائی محبتیں عطا فرما دیجیے۔ ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ سب کو بچا لیجیے۔ اے اللہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما کر ہماری زندگی کو جنت نظیر بنا دیجیے، ہمارے گھروں کو جنت نظیر بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے تہجد کا اہتمام نصیب فرما دیجیے، اور اے اللہ تلاوت کا اہتمام نصیب فرما دیجیے، ذکر کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں کبھی محروم نہ فرمائیے۔ جن نے جو دعاؤں کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں قبول فرما لیجیے، کہ مسائل حل فرما دیجیے، سب کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیجیے۔ اے اللہ سب کو خوشیوں سے نہال فرما دیجیے۔ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا